عام طور پر آپ دیکھیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی گھر کے اندر جو ہے سارے لوگ جو ہیں مشترکہ طور پر رہتے ہیں، اور بہوؤں کے کمرے الگ الگ ہیں، اور کھانا پینا بھی ایک جگہ پر ہے، اور باقی تھوڑا سا صرف اپنے بیڈ روم میں پرائیویسی ہے، اس کے علاوہ پرائیویسی نہیں ہے۔ دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھر قریب قریب، وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجرات جو تھے وہ قریب قریب تھے، لیکن ہر ایک کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف تھی۔ تو مجھے تو آئیڈیل وہ صورتحال لگتی ہے جس میں ہر ایک کی انڈیپینڈنس بھی ہو اور ہر ایک کے لیے اور جوائنٹ بھی ہو، یعنی میں تو اسے جوائنٹ بھی سمجھتی ہوں اور ایک اعتبار سے بالکل الگ سسٹم بھی ہے۔ اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی جو یہ آپ ابھی ریحانہ کہہ رہی تھی نا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ یعنی شروع میں پریشان کرتی تھیں، مشکل لگتی تھیں، تو اگر اس طرح کا سیٹ اپ ہو تو وہ چیزیں جو مشکل لگتی تھی وہ بھی مشکل نہ لگیں، یعنی وہ مشکلات بھی ختم ہو جائیں۔ آپ کو آسانی ہوئی اپنی بہو کو اس فیز میں سنبھالنے میں اور ان کی اگلی نسلوں کو؟ اصل میں جب سے یہ میرٹل میٹرز پڑھے نا، ایسا صحیح بہت فائدہ ہوا۔ اپنی اتنی غلطیاں خود سے نظر آئیں کہ ہم بہو کے لحاظ سے ہم کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں نا، اور ہمارے ماں باپ ہمیں کتنا معاف کرتے ہیں۔ کوئی خاص بات جو آپ بتانا چاہیں جو باقی ساسوں کے لیے بھی لرننگ ہو؟ جیسے کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اچھا صحیح، روٹی بنانی نہیں آتی تھی، ہنڈیا میں بنا لیتی تھی، تو اس کے جب وہ کھانے کا ٹائم آتا تھا نا روٹی بنانے کا، تب میں واش روم میں چھپ جاتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ الحمدللہ امی جان نے جب دیکھا کہ یہ اس ٹائم پہ یہ چلی جاتی ہے نا اندر، تو انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ صرف ہمارے لیے بنایا کرو، فیکٹری کے لیے آپ نہیں بناؤ۔ تو اتنی آسانی مجھے اس بات میں لگی، حوصلہ بڑھ گیا نا کہ ٹیڑھی میڑھی بھی بنے گی تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ غلطیاں بہت سی ہو جاتی تھیں، کوئی ایک نہیں کئی ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے سمجھایا بھی ہے اور معاف بھی کیا ہے الحمدللہ۔ غلطیاں تو زندگی کا حصہ ہے جی، غلطیاں نہیں ہوں گی تو اصلاح کس طرح سے ہوگی؟ استاد یہ کتنی پیاری بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے۔ سم ٹائم انسان زیادہ بڑے خاندانی نظام میں جاتا ہے جہاں پر اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کے لیے تو سمجھنا مشکل ہے، لیکن مطلب ایک بچی کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہے، وہ نئی نئی بیاہ کے آئی ہے تو اس کو روٹی پکانے سے ڈر لگ رہا ہے اور وہ اس کے لیے واش روم میں چھپ رہی ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت، آپ نے جو بات پہلے کی کہ کتنا پیارا رشتہ ہے کہ آپ کو سپیس دینی پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ پھر جب آپ بہویں لے کر آئیں، پھر آپ کے لیے زیادہ آسانی کے معاملات تھے 38 سال ساس کے ساتھ گزارنے کے بعد؟ فائزہ، اگر میں اپنے بچوں کو صرف اپنے ساتھ چمٹا کے رکھتی نا کہ میرا بچہ صرف میرا ہے، سبحان اللہ، تو دادا دادی سے کاٹ کے رکھتی، ان کو ان کی روٹ سے کاٹ دیتی، تو پھر ظاہر ہے پھر جو نقصانات میں اکیلی سہتی، انہی کو چھپاتی، انہی کو سہتی۔ تو جب وہ پیار لے رہے ہیں نا تو تھوڑی سی ڈانٹ بھی برداشت کریں۔ اور آپ دیکھیں لائف سیکھتا ہے جی بالکل بالکل، الحمدللہ میرے چھوٹے بچوں نے بہت سیکھا ہے، میرے پوتوں نے الحمدللہ، بالکل ان میں کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ کوئی احساس کمتری ہو یا کوئی ان میں یہ احساس ہو کہ بابا ہوتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے نا گفٹس بھیجنے کا، تو وہ بھی سیکھتے ہیں، ہم بھی سیکھتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ سکھانے سے ہم لوگ بہت سیکھتے ہیں نا، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ الحمدللہ بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو رہی ہے اس طرح، ایک نہیں ماشاءاللہ کئی افراد ہیں ان کی مائنڈ سیٹنگ کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے،